فیاض حسن چوہان صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کا۔ چوہان صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان صاحب سے آپ نے علیحدگی اختیار کر لی، 9 مئی کے واقعات کی آپ نے بڑی مذمت بھی کی، عمران خان صاحب 9 مئی سے پہلے بھی جب اقتدار سے نکلے تھے تو انہوں نے اداروں کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا، فوجی افسران کے نام لے کر ان کے غلط نام سے ان کو پکارتے تھے، ساتھ ہی ساتھ FIR درج کرانے کی کوشش کی گئی، ایک پوری مہم چلائی گئی۔ کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اقتدار سے نکلنے کے بعد عمران خان صاحب نے جو بیانیہ دیا تھا وہ بیانیہ ہی 9 مئی کے واقعات پر آ کر ختم ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صاحب کی اس سے میرے قتل کے بعد جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیمہ کا پشیمہ ہونا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جبکہ PTI کو 9/11 کی طرح 9/5 کا شکار کرنے کے بعد اور آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سے تمام راستے مسدود کرنے کے بعد، ہزاروں خاندان تباہ و برباد کرنے کے بعد، ہزاروں ماؤں بہنوں بیٹیوں بزرگوں جوانوں کو پابند سلاست کروانے کے بعد، اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ بیٹھ کے ڈائلاگ کیا جائے تو یہ چیزیں جو ہے نا اس سے پہلے بھی یہ ہو سکتی تھی اور ہونی چاہیے تھی، لیکن افسوس کہ PTI کے عمران خان صاحب کے وہ مشیر کے جن کو 1.25 سال جیسے وہ تاش کے پتے سینے سے لگا کے تاش کھیلی جاتی ہے نا، خان صاحب نے ان 8 سے 10 مشیران کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا تھا اور دن میں کم از کم 10 سے 12 میٹنگز کی فوٹیج ہر ٹی وی چینل پہ چلتی تھی اور وہی چہرے اور وہی تھوپڑے ہر وقت ان کے ساتھ نظر آتے تھے۔ ان لوگوں نے عمران خان صاحب کو یہاں تک پہنچا دیا ہے کہ اب جن 7 بندوں کی آپ نے کمیٹی بنائی ہے وہ 7 بندے تو ریاست کو مطلوب ہے، وہ تو فوج کو مطلوب ہے، وہ تو پولیس کو مطلوب ہے، وہ تو انتظامیہ کو مطلوب ہے۔ وہ کہاں سے بیٹھ کے یہ جناب مذاکرات کریں گے؟ حالات اتنے خراب کر دیے گئے، اتنے دگرگو کر دیے گئے کہ اب PTI نہ آگے نہ پیچھے کسی سائٹ پہ موو کرنے کے قابل نہیں رہی۔ اسی چیز کے اوپر فیاض چوہان نے آج سے سال پہلے خان صاحب کو دبے لفظوں میں اوپنلی بولڈلی بلنٹلی اور جناب بین السطور ہر طریقے سے جناب یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ ہمیں فوج کے ساتھ ISI کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمیں پھڈا اور دشمنی نہیں کرنی چاہیے، ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں، ہمیں اپنے پولیٹیکل طریقے سے اپنی جنگ لڑنی چاہیے، اور جو ہمارے سیاسی مخالفین ہیں چاہے ان کے پیچھے کوئی کون کھڑا ہے کون نہیں کھڑا، ان کو ہمیں مخاطب کر کے ان سے ہمیں ٹکرانا چاہیے اور سیاسی طریقے سے ٹکرانا چاہیے۔ چوہان صاحب، کیا خان صاحب کو اندازہ نہیں تھا ان چیزوں کا، یا خان صاحب خود یہ ٹکراؤ چاہتے تھے؟ آپ بھی منع کرتے رہے، باقی کچھ لوگ بھی انہیں اس بات سے منع کرتے رہے کہ ہمیں اداروں کے ساتھ اپنے اداروں کے خلاف کمپین نہیں چلانی چاہیے، ان سے ٹکرانا نہیں چاہیے۔ خان صاحب کو اس بات کا ادراک نہیں تھا کہ اگر ملک کے سیکورٹی ادارے بھی ٹارگٹ ہوں گے تو ملک میں پھر صورتحال تو بگڑتی چلی جائے گی؟ اصل میں رسول اللہ صاحب، میں نے کل ڈاکٹر دانش کے پروگرام میں اور پھر 1-2 پروگراموں میں یہ بات کلیئر کی اور آہستہ آگے بھی کروں گا۔ بنیادی طور پہ پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑا کھلواڑ ہوا ہے۔ جب رجیم چینج آپریشن ہوا اس کے بعد عالمی ملک دشمن طاقتوں نے سوشل میڈیا جو شیطانی چرخہ ہے اس کے ذریعے سے پاکستان کے اندر ایک ایسی ہائپ کریٹ کی پرو PTI اور پرو عمران خان اور اینٹی حکومت تو چلو تھی اینٹی آرمی اینٹی ISI اور آرمی کے جتنے جنرل اور لیڈرشپ تھی ان کے خلاف ایک ایسی کمپین سٹارٹ ہوئی کہ جس کے نرغے میں اور جس کے جناب غلبے میں پوری پاکستانی قوم اور خصوصاً PTI کا کارکن اور PTI کا ووٹر اس میں آیا۔ اب اس میں ہوتا کیا تھا، ہر روز جناب ادھر سے آپ کا وہ میجر کیا تھا اس کا نام جانا جو باہر بیٹھا ہوا ہے وہ خبیر عادل راجہ، وہ میجر عادل راجہ، حیدر مہندی اور وہ 8-9-10 اینکرز کے جو پچھلے 5 سال سے اسی اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے کسی ایک ریٹائرڈ جنرل کے سر صدقے وہ ان سے مستفید ہو رہے تھے، لاکھوں کروڑوں روپے کے فائدے اور اچھے اچھے ٹی وی چینلز کے اوپر ان کی پوسٹنگ اور ان کے پروگرامات ملنا اور باقی بھی فزیکل اور مانیٹری جو ان کو مل رہے تھے فائدے، ان کے ہاتھوں استعمال ہو کر ان کے وی لاگز اور پورا ایک فیشن بن گیا۔ اس فیشن کے تحت ہر آنے والے دن بظاہراً کامیابی محسوس ہوتی تھی۔ پھر خان صاحب کے خلاف 3 کیسز سٹارٹ ہوئے، وہ 3 کیسز 150 کیسز تک پہنچ گئے۔ 3 کیسز تھے القادر ٹرسٹ، آپ کے فارن فنڈنگ اور توشہ خانہ، اس کو 150 پرچوں تک جناب انہی ناقص مشیروں کے مشورے سے خان صاحب وہ 150 پرچوں تک پہنچ گئے۔ ہوتا کیا تھا کہ خان صاحب کو یہ بتایا جاتا تھا
کہ جناب آپ نعوذ باللہ معاذ اللہ خدائی اتار ہیں، آپ آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہے، آپ جیل چلے جائیں، یہ گناہ کبیرہ ہے. آپ کو جناب کوئی ہاتھ لگا دے، ٹھیک، قانون نافذ کرنے والا ادارہ، یہ گناہ کبیرہ ہے، آپ نے بالکل گرفتاری نہیں دینی. خان صاحب جناب 5,000 10,000 بندے لے کے اپنی پیشی پہ جاتے تھے تو جناب نمازیں پڑھوانے جاتے تھے، روزے رکھوا کے آتے تھے، 5 6 7 نئے پرچے اپنے اوپر اور اپنے بیسیوں قائدین اور ٹیم کے اوپر، اور پھر مار دھاڑ، زخمی ہونا، مرنا، سب کچھ وہ اپنی جگہ. اس ٹھیک، پورے ماحول کے اندر خان صاحب اور پی ٹی آئی کی قیادت جب یہ دیکھتی ہے کہ خان صاحب تو نہ گرفتار ہوتے ہیں، اوپر سے عدالتوں سے ان کو ریلیف 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 ریلیف، اس پورے ماحول نے اوورآل میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا. فیاض اس چوہان لیے صاحب، بتائیں. ابھی میرے سامنے پڑا ہے میاں نواز شریف کا ٹویٹ، سابق وزیر اعظم. وہ کہتے ہیں بات چیت سیاستدانوں کے ساتھ ہوتی ہے، دہشت گردوں کے ساتھ بات چیت نہیں ہوتی. گویا میاں نواز شریف انکار کر رہے ہیں کہ کوئی بات چیت اب عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہوگی، نہ مذاکرات ہوں گے. آپ بھی سمجھتے ہیں مذاکرات نہیں ہونے چاہیے یا کوئی راستہ نکلنا چاہیے؟ نواز شریف کو تو شرم آنی چاہیے یہ بات کہتے ہوئے. وہ ایک مفرور ہے اور باہر بیٹھا ہوا ہے، 50 روپے کی جناب اسٹامپ کے اوپر پوری ملک کے عدالتوں کو، اداروں کو، عوام کو چونا لگا کے اس کو تو آپ ڈسکس نہ کریں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو میں پچھلے 4 دن سے نصر اللہ صاحب ایک فارمولا اور ایک پیکج دے رہا ہوں جو میری ذاتی رائے ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی وقت پہ آ کے یہی چیز امپلیمنٹ ہوگی. میرا یہ پروپوزل ہے کہ عمران خان صاحب کو اور ان کی مسز کو عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ سیف پیسج دیں اور ان کو ملک سے باہر بھیج دیں. لیکن اس میں ملک کا چوہان صاحب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب اگر باہر چلے گئے، باہر بیٹھ کر جو ملک کے مخالفین ہیں جو کچھ وہ باہر بیٹھ کے کر رہے ہیں، عمران خان صاحب ویسا ہی کریں گے. یار آپ نواز شریف باہر بیٹھ کے کیا پھولوں کی پتیاں نچھاور کرتا رہا جنا پاکستان کے اوپر اور پاکستان کی عدالتوں کے اوپر اور پاکستان کی فوج اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. یہ بات نہیں ہے، ہمیں آگے کی طرف جانا ہے. پاکستان کو پچھلے 1.25 سال کے اندر نااہل اور ان نکمے حکمرانوں کی وجہ سے ہر قسم کا غم اور غصہ اور نفرت عوام کے اندر اور پی ٹی آئی کے کارکنان کے اندر جو فوج کے خلاف اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف پیدا کی گئی، اس کے بہت سے فیکٹرز میں سے ایک فیکٹر جو ہے وہ آپ کا یہ نااہل اور نکمے حکمران ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب اور ان کے مسز کو آپ باہر بھیج کے ملک کو آگے کی طرف لے جانے کی کوشش کریں. لیکن چوہان صاحب کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ مذاکرات نہ ہوں، پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات ہو جائیں؟ بات یہ ہے کہ ابھی جو نام انہوں نے گنوائے ہیں، ایک تو اب مصیبت ہے کہ حالات یہاں تک پہنچا دیے ہیں خان صاحب نے غلط مشیروں کے مشورے سے کہ اب یہاں پہ یہ مذاکرات بھی کسی طریقے سے جناب کوئی جناب ان کی بیل جناب کسی منڈیٹ چڑھتے ہوئے نظر نہیں آئے گی اور پاسبل ہی نہیں ہے. یہی تو رونا ہے، یہی تو فیاض چوہان جناب چیختا چلاتا تھا، یہی تو جناب پارٹی کے کچھ لوگ دبے لفظوں میں دائیں بائیں کہتے تھے، لیکن مشیر بنے ہوئے تھے ماشاءاللہ 7 8 10 نام ہے جو کہتے ہو ہلا شیری دیتے تھے خان صاحب کو فوج کے خلاف، اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اور کہتے تھے بس اب ہم کامیاب ہونے لگے ہیں. ترکی کی مثال دے کے کہ جس طرح ترکی کے اندر ٹینکوں کے سامنے لیٹ گئے، اور بھائی خدا کا واسطہ زمین آسمان کا فرق ہے ترکی کی آب و ہوا، بود و باش اور عوام کا ذہن اور مینٹیلٹی اور پاکستان کی عوام اور ان کے ذہن کی مینٹیلٹی. اب جو پاکستان کے وہ لوگ جو ووٹر کہ جو اپنے فیس بک اور ٹویٹر کے اوپر بیٹھ کے سارا دن میری یا بہت سے لوگوں کی ٹرولنگ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ان میں سے کسی ایک کی جرت نہیں ہوئی کہ اس پوری 1.25 سال کی کیمپین میں اپنے گھر سے باہر نکلے. ان میں سے کسی ایک کی جرت نہیں ہوئی کہ خان صاحب گرفتار ہوئے تو وہ اپنے گھر سے باہر آئے. یہ صرف گھر میں بیٹھ کے تھوک سے پکوڑے تلنا ان کو آتا ہے، پانی سے پکوڑے تلنا آتا ہے، ان کو تنقید کرنی آتی ہے. ان کو جناب قربانی دے لیڈر، قربانی دے خون بہائے لیڈر، یہ اپنے ہاتھ سے کخ توڑ کے دو کرنے کو تیار نہیں ہے. تو شیخ رشید صاحب بڑے للکارتے تھے، ان کا کردار کیا ہے؟ شیخ صاحب بھائی ہیں میرے، پنڈیوال ہیں، اب چھوڑے جانا، بس غلط طریقے سے چیزوں کو مینیج کیا گیا. یہ ہلا شیری، یہ اسٹیبلشمنٹ اور ریاست اور فوج. اب مجھے ایک چیز پتہ ہے نصر اللہ صاحب، کسی بھی ملک کی فوج کے اوپر حملہ اس ملک کی دشمن ملک کی فوج کر سکتی ہے یا دشمن ملک کی عوام کر سکتی ہے، اپنے ملک کی عوام تو نہیں کر سکتی نا. اب مجھے خود بتائیں، یہ میں پوری پاکستانی قوم سے سوال پوچھوں گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ فیاض صاحب آپ کہتے ہیں عمران خان صاحب کو پھر سیف پیسج پاکستان کی خاطر کہ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں، پولرائزیشن کو نیچے لایا جائے،
اور اگر نواز شریف کو 2 دفعہ دیا جا سکتا ہے اس نکمے اور چور کو، تو یار خان صاحب کو بھی دے دو، یار خان صاحب کو بھی دے دو۔ تو آپ سیاست کہاں کریں گے فیاض چوہان صاحب؟ مسلم لیگ قائد اعظم میں جہانگیر خان ترین صاحب کے ساتھ کیا کہاں کریں گے؟ دیکھیں ابھی بہت سے اگلے 2-3 مہینوں کے اندر جو ہے وہ حالات اور واقعات چینج ہوں گے، لیکن یہ بات تو بالکل کلیئر ہے کہ اس پی ڈی ایم کے خلاف جدوجہد انشاءاللہ فیاض چوہان جیسے کر رہا تھا ویسے انشاءاللہ کرتا رہے گا۔ لیکن چوہان صاحب جی چوہان صاحب کبھی جتنے پی ٹی آئی سے لوگ نکل رہے ہیں، جتنے زیادہ اس سے علیحدگی ہو رہی ہے، کیا یہ نہیں سوچا گیا کہ یہ پی ٹی آئی سے نکلنے والے عمران خان صاحب کو نکال دیتے، خود پی ٹی آئی کو چلاتے؟ پی ٹی آئی نام ہی عمران خان صاحب کا ہے، عمران خان صاحب کے بغیر اور پی ٹی آئی کیا ہے؟ ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم یورپ اور امریکہ کی طرح نہ تو یہاں پہ جمہوریت ہے کہ پارٹیوں کے الیکشن ہوں جناب ہر 3 سال بعد، ہر سال بعد، ہر 2 سال بعد، اور نیچے گراس روٹ لیول سے یونین کونسل اور ڈسٹرکٹ اور صوبہ اور مرکز کی سطح پہ پراپر ورکرز کے ووٹوں سے لیڈرشپ منتخب ہو، پارٹی کا مرکزی پریزیڈنٹ منتخب ہو۔ یہاں پہ تو خاندانوں کی سیاست ہے اور انڈیویجولز کی پالیٹکس ہے، جس پہ ہم سارے مجبور ہیں کہ ہم اس کے اوپر جناب آمنا و صدق نہ کہتے ہیں۔ خان صاحب کیا اپنے اوپر کوئی ایسا حملہ کروا سکتے ہیں کہ دوبارہ مقبولیت حاصل کریں، یہ جو خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے؟ یار میں اس کے اوپر کیا تبصرہ کروں گا نا، ایک ہی میری آپشن ہے کہ عزت اور احترام سے عمران خان صاحب کو اور ان کی مسز کو پاکستان سے جہاں پر وہ جانا چاہیں ان کو بھجوا دینا چاہیے۔ چوہان صاحب ایک بات میں آپ سے ضرور اس پہ آپ کا کمنٹ چاہوں گا، بڑی بلنٹ آپ بات کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب خود پرستی میں اس حد تک آگے چلے گئے کہ وہ کوئی بات سننا چاہتے نہیں، کسی ادارے کو یا کسی انسٹیٹیوشن کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ بات ٹھیک ہے آپ کی، تو پھر مشاورت کس سے کرتے تھے؟ مشاورت کے جو ان کی ہاں میں ہاں ملاتا تھا، وہ ایک بات کرتے تھے اگر کوئی فوج کے خلاف یا کوئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یا کوئی بھی، وہ اگلے جناب 4 اس میں ایڈ کر کے جناب ان کو خوش کرنے کے لیے، ان کو سمجھانے والی کوئی بات جو کرنے والا تھا اس کو کھڑے لائن لگایا ہوا تھا۔ اسد عمر صاحب کی طرح کا اور شاہ محمود قریشی صاحب کی طرح کے جینیس لوگ، تجربے کار لوگ، وہ کھڑے لائن۔ آپ سے ناراضگی کی وجہ کیا تھی؟ میں نے 1 سال پہلے جب مجھے انہوں نے تازہ میڈیا ایڈوائزر بنایا، اس کے 3-4 دن بعد میں نے خان صاحب کو ایک 7 منٹ کا آڈیو میسج واٹس ایپ کیا، اس میں میں نے خان صاحب کو ریکویسٹ کی بڑے دردناک طریقے سے کہ خدا را آپ پاکستان کی عوام اور میں آپ کو دوبارہ وزیر اعظم بننا دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن جو آپ نے فوج کے خلاف، آئی ایس آئی کے خلاف اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جنگ شروع کی ہوئی ہے، خدا کا واسطہ اس کو چھوڑ کے پیپلز پارٹی، نون لیگ، مولوی فضل الرحمان اور پی ڈی ایم کے خلاف اپنی جدوجہد رکھیں۔ پھر میں نے کچھ دلائل دیے، وہ 7 منٹ کا میسج تھا، جیسے ہی وہ میسج گیا اس کے بعد جناب کور کمیٹی سے فارغ کر کے ہم تو لگے کھڈے لائن، اور پھر وہ مسرت چیمہ اور وہ شہباز گل اور وہ سارے، ڈاکٹر شیری مزاری تو خیر پہلے ہی ان کی جناب کار خاص تھی، اور وہی فواد چودھری جو سارا دن ان کی ہاں میں ہاں ملا کے فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ٹھٹے باندھتے تھے، بس وہ ان کے مشیر بن گئی۔ فیاض چوہان صاحب ایک حساس ادارے کے آفیسر چارج سنبھالتے ہیں، بڑا اہم جن کے پاس ذمہ داری ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب اس دن سے لے کے مسلسل ایک کمپین شروع کر دیتے ہیں، ڈرٹی ہیری نام پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ مقصد کیا تھا؟ ایک بندے نے ابھی چارج سنبھالا ہے، خان صاحب ان کو جو ہے ٹارگٹ کر رہے تھے، یہ اس کا مقصد کیا تھا؟ میں یہی تو کہتا ہوں کہ حکمت اور تدبر کے ساتھ چلا جاتا۔ پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ ایک تو ہر 3 سال بعد چینج ہوتی ہے، دوسرا یہ ایک ہسٹری شاہد ہے، پاکستان کی تاریخ شاہد ہے کہ 3 سال کے لیے جو اسٹیبلشمنٹ آتی ہے وہ ان 3 سالوں میں بھی 3 دفعہ اپنی پالیسیز اور اپنی اسٹریٹجیز چینج کرتی ہے، اسپیشلی پولیٹیکل۔ تو میں سمجھتا تھا کہ اگر حکمت کے ساتھ چلا جاتا تو اس اسٹیبلشمنٹ کو جو جنرل باجوہ کے بعد آئی تھی، اس کو ہینڈل کرنا مشکل نہیں تھا پی ٹی آئی کے لیے اور خان صاحب کے لیے، ذرا صبر کیا جاتا، صبر کیا جاتا، لیکن خان صاحب نے صبر نہیں کیا اور جو ایک ایکسٹریم اپنا سٹینس رکھا، پھر اس کا آج ہم سارے بھگت رہے۔ بہت بہت شکریہ فیاض چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پاکستان تحریک انصاف کے سابق رہنما۔ ناظرین ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گی سینئر تجزیہ کار ریحام خان صاحبہ، ان سے پوچھیں گے کہ پارٹی کے اندر، پی ٹی آئی کے اندر اتنی تیزی سے پتے جھڑنے کا کبھی انہوں نے بھی سوچا تھا؟ اس پہ بات کریں گے بریک کے بعد۔